صاف دی حکومت قائم ہو سکتی ہے نا، وہ صرف اسلام قائم کر سکتا ہے، کوئی بندہ نہیں قائم کر سکتا۔ یہ یاد رکھیا جائے، امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت دی رات ہوئی نا، کسرا دے محل دے 14 کنگرے ڈگ گئے۔ اور میں میلاد بیان کرنے لگا تو سب توجہ کرنی ہے، روایتی میلاد تھوڑا جائے۔ 14 کنگرے جو ڈگے نا، گرے نا، بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اس نے نجومیہ نے اگلے دن بلایا اور بلا کے انہوں نے پوچھا میں اس واقعے دی تعبیر دسو۔ انہوں نے کہا جناب ایسا ہے کہ ان قریب یکے بعد دیگرے آپ کے بعد 14 بادشاہ گزر جائیں گے، یکے بعد دیگرے ان قریب یعنی جلدی جلدی، اور بڑی سپیڈ کے ساتھ یہ سلسلہ ہوگا اور پھر آخرکار اسلام غالب آ جائے گا۔ سبحان اللہ، پھر اسلام غالب آ جائے گا۔ پھر وقت آیا جناب امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کو فتح فرمایا۔ سبحان اللہ، آپ دی خلافت اندر ایران فتح ہویا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد ہوئی نا جس رات، حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے دادا جان آپ اپنے شہزادے نو لے کے خانہ کعبہ دی دیواراں بنان گئے ہوئے سن، تے امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے نا، سرکار دی ولادت با سعادت ہوئی۔ ایویں میٹھی میٹھی رات، ٹھنڈی ٹھنڈی جس طرح ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی سی، رات جا رہی سی، دن آ رہے سی اور فجر طلوع ہو رہی سی۔ امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد ہو گئی۔ سبحان اللہ، امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دنیا دے اوپر جدوں امام آمد ہو گئی، جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خانہ کعبہ دی آپ دیوار تعمیر کر رہے ہیں، کی ملازہ فرماندے نے اللہ دا کار حضرت عبد المطلب دی حویلی والوں جھک گیا، آپ پریشان ہو گئے۔ حضرت شیخ محقق عبدالحق الحدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا اور شواہد النبوہ دے اندر بیان ہے، امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آمد ہوتے خانہ کعبہ حضرت عبد المطلب دی حویلی نو چکیا اور حضور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال کیتا۔ دنیا دے رب دا پیارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور دے غلام نے جڑے ایمان لے کے آن وچ 6ویں نمبر دے اوتے نے اور سابقون اولون دے وچوں نے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ خالق کائنات نے آپ کو عزت عطا فرمائیاں سن مکے دے رہن والے نے تلواراں بناندے نے لوہے دا کم کردے نے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ آپ چونکہ اسلام جدوں لے کے آئے نے اول سابقون اولون دے وچوں نے اور بخاری اور مسلم کے اندر 3 روایتاں حضرت خباب تو اور 3 روایتاں حضرت خباب تو روایت کیتیاں نے 2 روایتاں حضرت امام بخاری نے روایت کیتیاں نے اور 1 روایت حضرت سیدنا مسلم حضرت امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے روایت کی تھی حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ جو کلمہ پڑھیا حضور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہو گئے حضور دے دامنے کرم و وابستہ ہوئے چونکہ امام الانبیاء دے غلاموں اسلام کا ابتدائی دور سی اور بڑے بڑے مسلمانوں تے ظلم و ستم مسلمانوں تے بڑے بڑے ظلم و ستم کیتے جاندے سن جو کلمہ پڑھدا سی تے ظلم و ستم کیتا جاندا سی کیونکہ ابتدائی اسلام سی حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نو زمین تے لٹایا جاندا اور ماریا جاندا لوہے دا لباس پوا کے آپ نو زمین دے اوتے رکھ کے ماریا جاندا اور اگ بال کے جناب حضرت سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نو لٹایا جاندا ایک مرتبہ اگ بال کے جناب حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ نو اگ دے اوتے رکھیا گیا آپ دی چربی پگھلنی شروع ہو گئی پگھل دے حضرت سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کلمے دی خاطر مارا کھا رہے نے سنو امام الانبیاء دے غلاموں دین تیرے تے میرے تکر کے میں پہنچیا تینوں میں نو دین بڑا سوکھا مل گیا میں سمجھا جناب اذان ہو گئی ہے نماز تے جاواں نہ جاواں میری جان چھٹ جائے گی میں سمجھا کہ جناب میں کلمہ پڑھ لیا میں بڑا عاشق رسول بن گیا تو سمجھا کہ کلمہ پڑھ لیا بڑے عاشق رسول بن گئے ساری جان چھٹ جائے گی ایمان والو اگر کلمہ پڑھن نال جان چھٹ دی پھر بدر نہ سجدہ اگر کلمہ پڑھن نال جان چھٹ دی پھر احد نہ سجدہ اگر کلمہ پڑھن نال جان چھٹ دی پھر تبوک نہ سجدہ قریشی نہ سجدہ امام الانبیاء دے غلاموں احزاب نہ سجدہ اور دیگر غزوات نہ ہوندے حضور دے غلاماں دے ٹکڑے نہ ہوندے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایویں جان چھٹ جاندی لیکن امام الانبیاء دے غلاموں حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نو ماریا گیا حتیٰ کہ اگ بجھ گئی حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ دا وقت گزر گیا حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نے ایک مرتبہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو پوچھیا سناؤ حضرت خباب وہ وقت دی گل سناؤ جدوں تانوں ماریا جاندا سی حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے آپ نے فرمایا میری کمر تو ذرا کپڑا چکو کمر تو جدوں کپڑا چکیا گیا پوری کمر انج لگدا سی سفید جویں برس دی بیماری لگی ہوندی ہے امام الانبیاء دے غلاموں اے او حضور دے غلام نے جناب مارا کھا کے حضور دا ذکر کیتا ہے میں تو ذکر کریے تے جناب لوکاں نوں تکلیف ہوندی ہے اسی انہاں دے غلام جنہاں جسماں دے ٹکڑے کرا کے حضور دا نام لے سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری علماء سنت زندہ باد عید میلاد النبی زندہ باد